حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک کویسچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں یعنی روضہ انور پر حاضری ہو تو کیا آپ سے استعانت کی جا سکتی ہے، یعنی آپ سے مدد طلب کرنا یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استعانت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو اگر وسیلہ سمجھ کر کی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اسی سے طلب امداد افضل اور اولیٰ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ قائم فرمایا ہے، اگرچہ وہ غیر محتاج ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر وسائل کے بھی براہ راست ہم دعا کرتے اور آسمان سے خود ہمارے گھر میں سب کچھ آ جاتا، جس سے بنی اسرائیل پہ من و سلوہ نازل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ تقریباً قائم کر دیا ہے اور ہم ان وسائل کی طرف بڑھ کر اپنی حاجات کو پورا کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر اس وسیلے کو آپ اختیار کریں گے تو خدا نخواستہ یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر اس وسیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اگر پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، پھر جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیلری آتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کچھ چیز خریدتے ہیں، اسے پکاتے ہیں، پھر اسے کھاتے ہیں، چباتے ہیں، پیٹ میں اتارتے ہیں، تب کہیں جا کے پیٹ بھرتا ہے۔ کتنی چیزوں کے وسائل آئے، کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں سے استعانت اگر یہ سمجھ کر ہو کہ یہ صرف اس کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی نیت، اسی ارادے کے ساتھ، اسی قصد کے ساتھ بکثرت صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنی حاجات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ثابت ہے، اور جواب میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں آ کے کہتے ہو یا مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقینات فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس سے دعا کرو، خود قرآن میں بھی ہے، اور نبی کریم نے صحابہ کی حاجات اور مشکلات کو سننے کے بعد ان کی دونوں طرح امداد فرمائی، جو ما تحت الاسباب بھی ہے، ما فوق الاسباب بھی ہے، کبھی دعا فرمائی ہے، کبھی علاج تجویز کیا ہے۔ اور جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اکثر حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حافظے کی کمی کا عرض کیا تو سرکار نے ایک چادر بچھائی اور 3 دفعہ اس طرح ہاتھوں سے کوئی چیز ڈالی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں بھولا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، حافظہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اسی طرح جب آپ روضہ انور پہ حاضر ہوں تو بالکل یہ یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اس سے کہیں زیادہ بہترین زندگی کے ساتھ حیات ہیں جیسے دنیا میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، اور اگر کوئی دعا کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے فلاں چیز کی دعا کر دیں تو سرکار کرم بھی فرماتے ہیں، لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح نظریے کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔